الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لذر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كان الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہے موت کی تمنا نہ کرے. اگر اسے موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہے اللہم احیینی ما کان الحیاۃ خیرا لی، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، باعث خیر ہو. وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور اللہ مجھے وفات دے جب میرے لیے مرنا باعث خیر ہو. معزز حضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. یقیناً انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض دفعہ ایسی مصیبتوں سے انسان کو گزرنا پڑ جاتا ہے جس کا برداشت کرنا اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بسا اوقات انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرنے لگتا ہے. بعض لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ دن لکھنے سے پہلے میں مر گیا تو اچھا ہوتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے بہتر ہے اس سے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موت کی تمنا انسان کو نہیں کرنا چاہیے. مصیبت چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. موت کی تمنا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے تعلق سے محدثین کہتے ہیں کہ موت کی تمنا اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر رکھا ہو، آگے کی زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر رکھا ہو، اور وہ اللہ سے موت کی تمنا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اور وہ اس خیر سے محروم ہو جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اسے اس کے گناہوں کی معافی کا کوئی ذریعہ رکھا ہو، اسے توبہ کی توفیق دی ہو، لیکن انسان موت کی تمنا کرنے کی وجہ سے وہ اس توفیق سے، توبہ سے، گناہوں کی معافی کے کرانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے. اور موت کی تمنا کرنا یہ اصل میں انسان کی جلد بازی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من میت یموت الا ندم، جو بھی دنیا میں انسان مرتا ہے مرنے کے بعد وہ افسوس کرتا ہے. ہر انسان، اچھا آدمی مرے یا برا آدمی مرے، ہر آدمی مرنے کے بعد افسوس کرتا ہے. فإن كان محسنا، اگر کوئی اچھا آدمی مرا ہے ندم اللہ یکون ازداد، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افسوس کرتا ہے کہ مجھے موت اتنی جلدی کیوں ہو گئی، کاش کہ تھوڑی اور لمبی مدت مجھے مل جاتی تو میں دنیا میں رہ کر اور اچھے کام کر جاتا اور خیر کے کام کر جاتا. وہ ان کا مسیح، اگر کوئی گنہگار آدمی مرا ہے ندم، مرنے کے بعد وہ اللہ سے یہاں شرمندہ ہوگا، افسوس کرے گا اللہ یکون استعتب، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی مدت دے دیتا تو میں توبہ کر لیتا. تو اس لیے موت کی تمنا کبھی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، وقتی طور پر رہتی ہیں، چلے جاتی ہیں، لیکن موت سے بڑھ کر انسان کی بھی کوئی پریشانی نہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت نازل ہوئی اسے چھٹکارا موت ہے، ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے. انسان کبھی بھی دنیا کی مصیبتوں کا موازنہ آخرت کی مصیبتوں سے نہ کرے. دنیا کی مصیبتیں وقتی طور پر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کو طاقت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی اسے آزماتے ہیں. تو دنیا کی مصیبت انسان سنبھال سکتا ہے، لیکن آخرت مرنے کے بعد کی مصیبتیں ہرگز انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول دن پر دن دبلے ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مرغے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنے دبلے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کیا ہوا، دن پر دن تو دبلے پتلے ہوتے جا رہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تو نے جو آخرت میں میرے لیے سزائیں طے کر رکھی وہ دنیا ہی میں دے دے مجھے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی دعا نہ کرو،
اس لیے کہ تم ان سزاؤں کو سنبھالنے کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھو، بلکہ تم اللہ سے کہو اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو مرنے کے بعد انسان عام طور پر لوگوں کی یہ فہم سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے تو اس سے چھٹکارا موت ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد کی جو مصیبتیں ہیں وہ دنیا کی مصیبتوں سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جو لوگ پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمنا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو جو لوگ مر ہی جاتے ہیں اپنے عام طور پر پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے مر ہی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اللہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس نوعیت سے یا جس اعتبار سے اپنے آپ کو اس نے مار لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی نظام بنائے گا۔ اگر کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر سے گر جائے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے پہاڑ بنائے گا۔ وہ آدمی پہاڑ پر چڑھے گا، اپنے آپ کو نیچے گرائے گا، پھر پہاڑ پر چڑھے گا، اور ایسے ہی منظر چلتا رہے گا۔ اگر کوئی آدمی زہر کھا کر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے اندر ویسے ہی بنائے گا۔ وہ آدمی زہر کھائے گا، زہر کی تکلیف کو برداشت کرے گا، زہر کی تکلیف جھیلے گا، پھر مر جائے گا، پھر اللہ اسے زندہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے وہی نوعیت کی کیفیت دے گا۔ اور جو لوگ پھانسی لگا کر مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھانسیاں تیار کرے گا، پل پل بلکتے بلکتے وہ لوگ مریں گے۔ دیکھیے دنیا میں بس وقتی طور پر پریشان ہے۔ کوئی آدمی خطر میں مبتلا ہے، وہ سمجھا کہ اسے چھٹکارا صرف موت ہے، مر گیا وہ، لیکن رہتی دنیا پل پل کی تکلیفوں سے آدمی جھیلے گا۔ کوئی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے، محبت نہیں ملی، مر گیا۔ انسان کی زندگی چھوٹی چیز نہیں، انسان کی زندگی بہت اہم ہے۔ یہ محبت، یہ قرض، یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب چھوٹی انسان کی زندگی کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو اللہ نے زندگی دی ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ زندگی، یہ زندگی بہت اہم ہے۔ اس زندگی کو ہرگز معمولی چیزوں کے ذریعے آپ ضائع نہ کریں۔ محبت آج نہیں ہے، جانے دیجیے، اللہ تعالیٰ اور کوئی چاہنے والا دے گا۔ ہم لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کی قرض کی وجہ سے اپنے نفسوں پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا قرض نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ لوگوں کا قرض ادا ہو سکتا ہے، لوگوں سے محبت مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کر سکتے ہمارا۔ تو اس لیے پریشانیوں سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب بھی آپ کسی کام سے روک دیتے تو آپ اس کا ایک نعمت بدل عطا کرتے تھے۔ یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک یہ مت کرو، لیکن اس کے بدلے تم ایسا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ موت کی تمنا نہیں کرنا ہے، منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے وہی ایک راستہ دکھایا، بہترین راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ میں اگر میری زندگی میرے لیے باعث خیر ہے زندہ رکھ، اگر اللہ میرے لیے موت باعث خیر ہے اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے۔ اس سے بہترین کوئی دعا انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے یہ ہم مانگ رہے ہیں کہ جب تک میرے لیے اچھائی ہے دنیا میں، اللہ مجھے زندہ رکھے، جب میرے لیے اچھائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کو بھی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو لمبی کرے، تو یاد رکھیں صرف عمر کی لمبائی کی دعا نہ دیں، اس کے ساتھ اللہ سے اسے یہ بھی دعا دے اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں اطاعت گزار زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سوال کے لیے اللہ کے بہترین آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من طال عمر وحسن عمل، اللہ جسے لمبی زندگی دے اور اس کی زندگی میں عمل بھی اچھا، یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر کسی کو بھی دعائیں دیں تو دعائیں اگر لمبی عمر کی دے رہے ہیں تو ساتھ تمہیں اچھے اعمال کو سے جوڑ دو، اللہ تمہیں اچھی لمبی عمر دے اور اس میں اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو گزارنے کی توفیق بھی دے۔ صرف مطلق لمبی عمر دے اللہ تمہیں، بس اتنے پر اتفاق نہ کر، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے اور اس عمر میں وہ اچھی زندگی نہیں گزارا، وہ آدمی سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، لیکن انسان کے اعمال، انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔
مصیبت و مصابت ختمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وہ اعمال کرنے والا بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ ہر اس عمل سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔